شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ محمد نور کے گھر میں پیدا ہوئے۔ والدین نے نام محمد اقبال رکھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی اور میرے کالج سیالکوٹ سے ہی FA کا امتحان پاس کیا۔ شعر و شاعری کا شوق بھی آپ کو یہیں سے پیدا ہوا اور اس شوق کو فروغ دیتے ہوئے آپ کی ابتدائی استاد مولوی میر حسن نے آپ کو بہت زیادہ سراہا۔ لاہور کے بازار حکیمہ کے ایک مشاعرے میں انہی دنوں اقبال نے ایک غزل پڑھی جس کا ایک شعر یہ تھا: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفال کے۔ اسی شعر کا سننا تھا تو محفل مشاعرہ میں موجود افراد پھڑک اٹھے اور مرزا ارشد گورکانی نے اسی وقت پیش گوئی کی، اقبال مستقبل کے عظیم شعراء میں سے ہوگا۔ انہی دونوں انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نظم پر بھی توجہ دی۔ ایک ادبی مجلس میں انہوں نے اپنی اولین نظم حمالیہ سنائی تو اسے بہت پسند کیا گیا، ان کی شہرت پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مکالماتی بیان مثلاً مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری کو بھی نہایت خوبصورت پیرائے میں تخیل کا جز بنایا۔ کبھی بچے کی دعا کہہ گئے جو ہر سکول میں بچے کی زبان پر ہے۔ لاہور اورینٹل کالج میں 1893 سے لے کر 1897 تک سر ایڈرن آرنلڈ کے زیر سایہ آپ نے تعلیم حاصل کی اور اس دوران اقبال نے پہلی مرتبہ جدید فکر کا مطالعہ کیا۔ سن 1899 میں یہاں سے MA میں فلسفہ کیا، ساتھ ہی عربی شاعری پڑھانا شروع کی اور معاشرتی و معاشی مسائل پر اپنا قلم اٹھایا۔ یونیورسٹی آف کیمبرج سے لا کرنے کے لیے اقبال نے 1905 میں ہندوستان چھوڑا، لیکن یہ فلسفہ ہی تھا جس نے ان کی سوچ پر غلبہ حاصل کر لیا۔ ٹرینٹی کالج میں ہیگل اور کانٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ یورپی فلسفے کے بنیادی رجحانات سے واقف ہو گئے۔ فلسفے میں دلچسپی نے انہیں 1907 میں ہائیڈلبرگ اور میونک پہنچایا، جہاں نیتشے نے ان پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں نصیحت امیز رنگ دیکھنے میں آتا ہے۔ مغربی تہذیب سے بیزاری کا اظہار بھی فاشگاف الفاظ میں کرتے ہیں۔ اقبال نے ایران میں روحانی ترقی کے موضوع پر ایک مکالمہ لکھ کر فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ پھر ایک برس بعد 1908 میں انہیں انگلستان میں بار میں آنے کی دعوت دی گئی۔ اس برس وہ وکیل اور فلسفی بن کر ہندوستان واپس آئے تھے۔ واپسی کے بعد جلد ہی گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ پڑھانے لگے، تاہم انہیں ہندوستانیوں کے احساس غلامی کا بہت احساس تھا۔ یورپ روانگی سے قبل اقبال ایک آزاد خیال، قوم پرست اور آل انڈیا نیشنل کانگریس کے ہمدرد تھے، تاہم 1911 میں تنسیخ تقسیم بنگال ہو گئی۔ پھر ان کا رجحان شاعری میں ہندوستان میں مسلمانوں کی طرف بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ 1922 میں انہیں سر کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ 4 سال بعد سن 1926 میں علامہ اقبال نے مجلس قانون ساز سے منتخب ہوئے اور آل انڈیا مسلم لیگ سے نزدیک تر ہو گئے۔ انہوں نے ہندوؤں کے غلامی قبول کرنے کی بجائے ایک علیحدہ خداداد ریاست کا بھی مطالبہ کیا۔ علامہ اقبال نے صرف قوم کو جگانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے دعایا الفاظ کا سہارا بھی بنا۔ در حقیقت شمال مغربی ہندوستان میں مسلم اکثریت والے علاقوں پر مشتمل ایک علیحدہ مسلمان وطن بنانے کا تصور بھی سب سے پہلے علامہ اقبال نے دیا۔